اس نے گزر جانا ہے۔ وقت کبھی بھی انتظار نہیں کرے گا کہ آپ یاد کریں کہ آپ اسے تابعداری فرما برداری میں گزار دیں، آپ اسے صبر اور شکر میں گزار دیں، آپ اسے ہنسی اور خوشی سے گزار دیں، یا اس کے برعکس آپ گھر میں الجھتے ہوئے گزار دیں، اس کی بھی قطعی ممانعت ہے۔ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جھگڑا کریں، گھر میں فتنہ پیدا کریں، جھگڑتے ہوئے گزار دیں، وقت گزر جائے گا، دن آپ کے پاس ہے۔ آپ اس دن کو کس انداز سے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا اللہ راضی ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں، اور ان دا اینڈ دن میں آپ کو اگر ہنسی خوشی رہیں گے تو دن تو آپ کا تھا، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے منہ مار اس سے منہ مار کے آپ اپنے اس دن کو ضائع کر دیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں وہ دن آپ کا ہے، اسے آپ اس انداز سے گزاریں، اس دن میں آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے گھر میں۔ لیکن ضبط جو ہے نا، کنٹرول اپنی ذات کے اوپر، وہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ 2 منٹ بعد بندہ خود بھی اگر تھوڑا سا بھی حساس ہے تو بعد میں اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ ایسے ہی میں نے اس وقت اس بات کا ایسے جواب دے دیا۔ میں گھر کے والے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا دین مکمل ضابطہ ہے، یاد ہے، میں آگے چلتا ہوں کہ آگے اس کا کیا ہوتا ہے، مکمل ضابطہ ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ آپ تحمل سے کام لیں، آپ کیوں الجھتے ہو، کیا فائدہ ہوگا، میاں بیوی الجھیں گے، رزلٹ کیا ہوگا، بیوی کا بھی دن خراب ہے، میاں کا بھی دن خراب ہے، اور دن کیا انتظار کرے گا کہ آپ کے موڈ ٹھیک ہو جائیں، آپ خوشگوار ہو جائیں تو پھر میں آگے چلوں، نہیں وہ چلا جائے۔ تو اس دن کو غنیمت سمجھے اس حوالے سے بھی کہ کیونکہ میں نے پہلے آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ میں نے پہلے اس حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، انہوں نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے دیا ہے۔ وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون اطمینان کی آگے کی جنت تو آگے کی جنت ملے گی، ادھر ہی ہم اتنی اچھی زندگی گزاریں، اتنا خوشگوار ماحول ہو ہمارے گھروں میں کہ ہمیں ادھر بھی فائدہ ہوگا، اور آگے تو اس کو لیے اجر ہے ہی ہے، بے پناہ اجر ہوگا۔ اس لیے کوشش سے سمجھ کریں، خاص طور پہ جو لوگ طریقت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جن کا کسی نہ کسی خانقاہ کے ساتھ تعلق ہے، تصوف کے معاملے میں کسی جگہ کسی بھی جگہ وہ منسلک ہے تو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ ادھر سے جو سلاسل سے جتنی جو تصوف ہے، جو روحانی حوالے سے جدھر سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ادھر تو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ ایک اچھے انسان بنو، بہترین انسان بن کے زندگی گزارو، کیونکہ اچھا انسان بنانے کے لیے ہی مختلف جو ادیان آئے، اور ہمارا دین تو سبحان اللہ کیا خوبصورتی سے ہماری ہر حوالے سے رہنمائی فرماتا ہے، ہر جگہ پر بتاتا ہے۔ وہ حدیث مبارک میں آپ احباب کے آگے رکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم کسے سمجھتے ہو کہ یہ بڑا طاقتور ہے، زوراور ہے؟ صحابہ کرام اکرام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب عرض کی کہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جو کسی کو گرا دے، کسی پہ غالب آ جائے، آپ علیہ السلام آپ نے نفی فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی کو گرا لینا، کسی کو زیر کر لینا، کسی پہ غالب آ جانا، یہ قطعی اس کو نہیں کہا جائے گا کہ وہ پہلوان تھا۔ پہلوان اسے کہا جائے گا کہ جب کسی کی کوئی بات بری لگے، جب کوئی ایسا جملہ اس تک پہنچے کہ اس سے اس کی انعام، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے، لیکن کٹ کٹ کے پر ہی ایسا سایہ ایک لمحہ نہیں لگتا کہ ہم اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں کہ ہم ہیں کیا ہے۔ حالانکہ ہم اپنی اصلیت کو سمجھ لیں کہ ہم ہیں کیا، تو سب کو پتہ ہے کہ ہماری اصلیت ہے کیا۔ ایک سیکنڈ نہیں لگتا اوقات میں آنے میں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کبھی دنیا میں کوئی آزمائش میں آئے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، ہمیں عاجزی نہیں رہنا چاہیے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا کہ میرے میں تم میں سے طاقتور وہ ہے، پہلوان وہ ہے، جو کسی کی بات بری لگے اسے پیچھے
غصے کا اظہار نہ کرے، اس کے اوپر ایک سیکنڈ میں چڑھائی نہ کر دے، اسے پی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک پہلوان وہ ہے۔ اسی والے سے ایک حدیث مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر دو بندوں میں کوئی انسان ہے، بحث شروع ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، آپس میں بحث شروع کر دیتے ہیں، ایک کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ بحث ٹھیک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا رب اسے پسند نہیں فرماتا کہ فتنہ بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کے کنارے پہ ایک گھر کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کے اندر کنارے پہ جو ہمارا پسندیدہ عمل ہے نا، دو بندے کھلوتے نہیں میں ٹھیک ہوں اور دوسرا کہنا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ ہمارا دین میں نے پہلے بات کیا گیا، دین مکمل ضابطہ ہے، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے ہمیں کلیئرلی انڈیکیشن نہ دی کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے تو یہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دونوں بحث کر رہے تھے، ایک پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا بحث سے کیا حاصل ہے، میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ فرماتے ہیں میں اسے خوشخبری دیتا ہوں جنت کے کنارے پہ ایک گھر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر دو بندے بحث کر رہے ہیں، ایک بندے کو 100% یقین ہے، ویسے تو ہم بحث کرتے ہیں نا کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں ہی ٹھیک ہوں، حالانکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، دونوں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کون ٹھیک بات کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بندے ایسے ہیں جس کے لیے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ بھئی میں جب ٹھیک ہوں تو میں کیوں نہ ہٹوں، میں تو منا کے چھٹا۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں دو بندے آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک بندے کو 100% یقین ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور یہ غلط ہے دوسرا۔ 100% یقین ہوتے، 100% یقین ہونے کے باوجود وہ دوسرا شخص جو اس سے بحث کر رہا ہے اس کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے، اللہ فتنے کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا اللہ کریم نے فتنے کو قرآن کریم زنا سے بدتر قرار دیا، قتل سے بدتر قرار دیا، پھر فتنے کو قتل سے بدتر قرار دیا قرآن کریم میں میرے اور آپ کے رب کہ فتنہ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، اس کے لفظ اسے وہ بہت ناپسند فرماتا ہے کہ فتنہ پیدا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ذہن میں یہ آتی ہے بات کہ ایسے ہی فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ بندہ مانتا تو ہے نہیں، بحث کر رہا ہے، میں ٹھیک ہوں مجھے پتہ ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ صحیح جانتے ہوئے بھی وہ بیک آؤٹ کر لیتا ہے کہ یار بھائی چھوڑ پڑے، کیوں وقت ضائع کرتے ہیں، تو ہی ٹھیک ہے، میں تیرے سے بحث نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کے عین درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلے والے کو آپ نے کنارے پہ، جنت کے کنارے پہ، جنت کے اندر گھر کی ضمانت دی، اور جو بندہ ہمیں چاہیے، سب کو چاہیے کہ اسے سمجھے، کیونکہ اسی سارے کام کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، اس سے الجھتے ہیں، وہ گھر ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، بھائی بھائی کا مسئلہ ہو، پڑوسی پڑوسی کا مسئلہ ہو، میں کیوں مانوں بھائی، کیونکہ جب میں صحیح بات کر رہا ہوں میں کیوں مانوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی بیک آؤٹ کر لیا، ذہن میں صرف یہ کہ میرا رب اسے پسند نہیں کرتا کہ فتنہ ہو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام آپ جیسا مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرف آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی بحث کی، اس نے بھی بحث کی، اس نے بحث سے ہٹ گیا، میں نے اسے بھی جنت دے دی، جنت کی ضمانت دے دی۔
ادھر جو آپس میں رائٹ تھا اس نے بھی پیچھے کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے، لیکن بحث میں الجھا ضرور، تھوڑی دیر گزاری ضرور۔ آپ علیہ السلام کو واقع ہے مجھے تو یہ پسند ہی نہیں کہ بحث مباحثے میں ہو جائے، ڈبیٹ میں جاؤ، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو۔ حدیث یاد رکھیں جس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو گرا دے، میرے نزدیک پہلوان وہ ہے جو اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں پھر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے میرے اس فرمان کو اس طرح یاد کر لیا کہ وہ کبھی کسی سے بحث کرتا ہی نہیں، اس میں پڑھتا ہی مطلب کسی بھی جگہ کوئی قرآن کریم میں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سے فضول کوئی بحث کرنے لگے تو خود ہی پیچھے ہٹ کے کو کہ یار آپ کالو سلام ہٹ جو پیچھے، مطلب کسی صورت بھی اس میں پڑھو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس انداز سے زندگی کو گزارے گا، آپ نے فرمایا میں اسے جنت میں بہت اعلیٰ مقام پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ دن گزارتے ہوئے اس چیز کو سامنے رکھا گیا کہ یہ دن آیا ہے، اسے مجھے کس انداز سے گزارنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں، اگر آپ سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میرا دن بہت اچھا گزرے، تو وہ سوائے اس کے اور کوئی رستہ نہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کو یاد کریں، انہیں سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ ہم سب کمال کے درس دینے والے ہوں گے، کمال کے کہنے والے ہوں گے گھر میں بچوں کو کہ جھوٹ نہ بولو، کمال کے کہنے والے ہوں گے چڑھ بھی کٹ مار دیا، کبھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے، چڑھ بھی کٹ مار دیا کہ میرے سامنے جھوٹ بولیا۔ کبھی ہم نے اپنا دیکھا ہے کہ ہم کیا جھوٹ سے مکمل پرہیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچا رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ بچہ اگر کوئی اس کی زبان سے گالی نکل جائے تو کس قدر ہمیں غصہ کہ تجھے احترام ہی نہیں، تجھے خیال ہی نہیں، تو تیری زبان سے ایک ایسی بات نکلی۔ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری زبان سے کبھی گالی نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ گالی سے تو بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ایک مقام پر منافق کی چار پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بتائی ہے کہ دوران گفتگو اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو خوب ذہن میں رکھیں، گالی سے بہت بچ کے رہیں، بہت اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ آپ کی زبان سے کسی صورت میں، یہ وہی زبان ہے جس سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ وہی زبان ہے جس سے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ وہی زبان ہے جس سے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اس زبان کو پاک کر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک حدیث پاک میں آپ نے یوں بھی فرمایا ہے کہ یہ زبان ہی ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور یہ زبان ہی ہے جو تمہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ زبان کا بہت خیال رکھیں، بہت زیادہ، یہ جو کینچی کی طرح چلتی ہے نا ہر وقت، سوچ سمجھ بلکہ خاموش رہنا فضول گفتگو سے بہت بہتر ہے۔ فضول قسم کے بحث مباحثے میں الجھنے سے خاموشی اختیار کرنا بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے کہ بندہ خاموش رہے اور درود شریف پڑھتا رہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، کس چیز کی، کہ تم لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو۔ یہ مولویاں کی محنت توانکاری صاحب بہت زیادہ کیا ہے، جڑے چیخ چیخ کہتے پکڑ کے ممبران میں بہ جاتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، میرے سامنے وہ بھی منظر آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ دوزخ اسی حوالے سے کہ بچنا چاہیے، کس سے، کہ پہلے خود عمل کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو اس پہ، پھر لوگوں کو تلقین کرو۔ معاملات زیادہ خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم خود تو اپنے لیے جو کرتے رہے، خود غیبت کریں، خود گناہ کریں، خود کس برا سوچیں، خود کچھ کریں، وہ تو ٹھیک ہے، دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، حالانکہ دوسرے کا ہم نے جواب نہیں دینا، جواب ہم نے اپنا دینا ہے۔ دن کا رجسٹر ہمارا اپنا ہے،
حساب کتاب ہمارا اپنا ہے، اسے خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے تو